اردو میں ترقی پسند تنقید کا تحقیقی مطالعہ۔ مقالہ نگار ڈاکٹر امبریں حسیب عنبر۔ چوتھا باب، ترقی پسند تنقید کی مخالفت۔ کلیم الدین احمد اردو تنقید کے ایک اہم نمائندہ ہیں، لیکن تنقید کے بارے میں ان کا رویہ اور انداز نظر اپنے معاصر نقادوں سے بالکل مختلف رہا ہے۔ انہوں نے تنقید کی جو کتابیں اردو دنیا کو دی ہیں، ان میں اردو تنقید پر ایک نظر، اردو شاعری پر ایک نظر، تنقیدی اور عملی تنقید، فن داستان گوئی، اقبال، میر انیس، سخن ہائے گفتی اور دو تذکرے شامل ہیں۔ کلیم الدین احمد انگریزی ادب کے پروفیسر تھے۔ ان کی تنقیدی تحریروں سے اس امر کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح کسان کو فصل بونے سے پہلے زراعت کے اصولوں سے واقف ہونا چاہیے، اسی طرح ادبی تنقید کے شعبے میں کام کرنے والے نقاد کو بھی خصوصی تربیت درکار ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، تنقید کا بھی یہی حال ہے۔ اصول تنقید سے عدم واقفیت میں فن پاروں کا تجزیہ کرنا، ان کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا، ان کے حسن صورت کو سمجھنا، ان کو دوسرے فن پاروں سے ملانا، آرٹسٹ کے دماغ میں سمانا ناممکن ہے۔ جو بات بھی کہی جائے گی وہ تنقید نہ ہوگی، رائے زنی ہوگی۔ ممکن ہے کہ بعض رائے صحیح ہوں، لیکن یہ اتفاقی بات ہوگی۔ اگر آپ کاشتکاری کے اصولوں سے واقف نہیں تو آپ کسان نہیں بن سکتے۔ اسی طرح اگر آپ اصول تنقید سے واقف نہیں تو آپ نقاد نہیں بن سکتے۔ اردو میں اصول تنقید کی ترتیب اور تشریح ابھی تک نہیں ہوئی۔ کلیم الدین نے یہ رائے 10 ستمبر 1956 کو اپنی تحریر میں دی تھی، اور شاید اسی لیے انہوں نے اپنی کتاب کی تمہید اس چونکا دینے والے اور تنازع انگیز فکرے سے باندھی ہے۔ اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے۔ یہ اقلیدس کا خیالی نقطہ ہے، یا معشوق کی موہوم کمر۔ صنم سنتے ہیں تیرے بھی کمر ہے، کہاں ہے، کس طرف کو ہے، کدھر ہے۔ ان کے اس فکرے کے علاوہ ایک اور فکرے نے بھی ہماری ادبی اور تنقیدی دنیا میں بڑا طوفان اٹھایا تھا۔ اردو شاعری پر ایک نظر میں انہوں نے اردو غزل کو نیم وحشی صنف ادب قرار دیا۔ ان کے اس بیان کے ہماری ادبی فضا میں بڑی گونج ہوئی۔ یہ گونج دو طرفہ تھی۔ کچھ لوگوں نے کلیم الدین احمد کے اس فکرے کو اپنے مقصد کے لیے بہت اچھالا، اور کچھ لوگوں نے اس رائے کو پوری شدت سے مسترد کیا۔ غرض یہ کہ اس بیان میں دونوں حوالوں سے بہت لے دے ہوئی۔ ان تحریروں اور بعد کی تنقیدوں سے اردو کی ادبی دنیا میں اس خیال کا اظہار کیا گیا اور اس کو بہت فروغ ملا کہ کلیم الدین احمد چونکانے والی منفی آرا کے ذریعے ہلچل مچانا چاہتے ہیں، اور خود کو اقبال کے اس شعر کا لفظی و معنوی پیکر سمجھتے ہیں۔ مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بین و حق اندیش، مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بین و حق اندیش، خاشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند۔ کلیم الدین احمد کے تنقید سے متعلق فکرے کا پروفیسر احتشام حسین نے درست جواب دیا تھا کہ پھر ایک ایسی موہوم اور خیالی چیز کے لیے کہ جس کا وجود ہی نہیں، 250 صفحوں کی ایک کتاب لکھ کر معشوق کی موہوم کمر کی طرح اسے تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے۔ اگرچہ کلیم الدین احمد نے ہنگامہ خیز اور تلخ بیانات سے بھی اپنی تنقید کو سجایا ہے، لیکن ان کا کوئی سنجیدہ مبصر اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا
کہ انہوں نے ادب کا مطالعہ دقت نظر اور جانفشانی کے ساتھ کیا ہے اور اپنے انداز نظر کے ساتھ تنقیدی آرا پیش کی ہے۔ کلیم الدین احمد نے چونکہ تنقید کے کچھ اصولوں کو پیش نظر رکھنے پر زور دیا ہے، اس لیے ان کی تنقید میں پرانے تذکروں اور نئے تذکروں کا جائزہ بھی شامل ہے، اور پرانی تنقید کو بھی انہوں نے پرکھا ہے۔ انفرادی طور پر حالی، شبلی، عبدالحق، آل احمد سرور پر الگ الگ تفصیل سے تنقید کی ہے۔ انہوں نے پیروی مغرب اور ترقی پسند ادب کا مطالعہ بھی تاریخی تناظر میں کیا، تاہم جہاں تک ان کے اس ضمن میں نقطۂ نظر اور اعتراضات کا سوال ہے تو اس میں ہمیں کوئی نئی چیز نہیں ملتی۔ انہوں نے بھی عام طور سے بالفاظ دیگر وہی باتیں دہرائی ہیں جو ترقی پسند ادب سے اختلاف رکھنے والے کہتے رہتے ہیں۔ مثلاً نمبر 1، ترقی پسند ادب کی بنیاد جن اصولوں پر رکھی گئی ہے وہ غلط ہے۔ نمبر 2، عموماً ترقی پسند ادب میں ادبی محاسن انقا ہیں۔ یہ ادب نہیں بلکہ کوئی اور چیز ہے۔ نمبر 3، ترقی پسند ادب کی خیالی دنیا تنگ و محدود ہے۔ نمبر 4، تنقید ہو یا تخلیقی ادب، ہر جگہ خاص خاص فکرے، خاص خاص نعرے، خاص خاص خیالات دہرائے جاتے ہیں۔ نمبر 5، یہ فکرے، یہ نعرے اور یہ خیالات بھی مغرب سے مستعار لیے گئے ہیں، ان میں کوئی انفرادی خصوصیت نہیں۔ کلیم الدین احمد کو اس کا اعتراف تو ہے کہ یہ ترقی پسند ادیب اور نقاد ہی ہیں جو سائنس، معاشیات، سماجیات، فلسفہ اور تاریخ سے استفادے کی بات کرتے ہیں، مگر اس اعتراف کے ساتھ ساتھ وہ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہاں بھی ترقی پسند نقاد اپنی کم نظری کی وجہ سے لغزش کرتے ہیں۔ وہ اشتراکی خیالات، اشتراکی نظریوں کو ہر جگہ داخل کرتے ہیں۔ جو کچھ وہ لکھتے ہیں اس میں اشتراکی رنگ کی آمیزش ہوتی ہے۔ اس طرح وہ سائنس کے اصول، سائنٹیفک نقطۂ نظر وغیرہ کا برابر استعمال کرتے ہیں، لیکن انہیں ان چیزوں سے ناکافی واقفیت ہے۔ کلیم الدین احمد نے ترقی پسند تنقید کے چند عام نقائص کا ذکر کرنے کے بعد ان مختلف نظریوں پر جو ترقی پسند تنقید میں ملتے ہیں روشنی ڈالی ہے۔ وہ ترقی پسند نقادوں کے اس نقطۂ نظر سے متفق نہیں کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت روٹی ہے، چنانچہ وہ اس خیال کو رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں، انسان کی سب سے بڑی ضرورت روٹی نہیں، انسان کی سب سے بڑی اہم قیمتی ضرورت دماغی خواہشات کی تسکین اور دماغی قوتوں کی ترقی ہے۔ یہ حقیقت آشکارا ہو گئی تو اشتراک کی خیالات کی، وہ خیالات جو ادب سے متعلق ہیں، جڑیں کھوکھلی نظر آئیں گی۔ کلیم الدین احمد نے ترقی پسند نقادوں پر جو اعتراضات کیے ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ترقی پسند نقاد سماج اور اس کی اہمیت پر زور دیتے ہیں، لیکن یہ لفظ سماج ان کے ذہن میں کسی فوق فطرت شے سے کم نہیں، اور وہ سماج اور فرد کے تعلقات سے صحیح طور پر آشنا نہیں۔ نمبر 2، ترقی پسند تنقید میں نئی گالیاں ہیں جسے ترقی پسند نقاد عام طور سے استعمال کرتے ہیں۔ رجعت پسند، جمہوریت دشمن، عینیت پسند، خیال پرست، تصور پرست، بورژوا اور اس قسم کی بہت سی گالیاں ہیں۔ ڈاکٹر کلیم احمد نے آل احمد سرور کے بارے میں زیادہ اچھی رائے دی ہے، اور وہ یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ سرور صاحب ترقی پسند تو نہیں لیکن ترقی پسندی سے متاثر ہوئے ہیں۔ کلیم احمد نے جن ترقی پسند نقادوں کو انفرادی طور پر اہمیت دی ہے
ان میں اختر حسین رائے پوری، مجنو گورکھپوری، احتشام حسین اور ڈاکٹر محمد حسن شامل ہیں۔ انہوں نے ترقی پسند تحریک سے وابستہ ان تمام نقادوں کے جائزے گہرائی میں جا کر لیے ہیں، لیکن نتیجہ ترقی پسند تحریک سے اختلاف ہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ مثلاً اختر حسین رائے پوری پر اظہار خیال کرنے کے بعد ان کے مضمون ادب اور انقلاب کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ادب اور انقلاب کوئی عہد آفریں مضمون نہیں، یہ تنقید نہیں، مارکسی خیالات کی تبلیغ ہے، اور اس میں ادھ کچرے فلسفے کی ڈکار ہے۔ مجنو گورکھپوری نے چونکہ مارکس کے فلسفے کا خاصا تذکرہ کیا ہے، اس لیے مجنو سے بھی کلیم الدین احمد نے حسب ذیل باتیں پوچھ ہی لیں۔ نمبر 1، اگر مارکس کا فلسفہ ایک تاریخی رد عمل تھا تصوریت اور ماوریت کے خلاف، تو اسے اٹل سمجھنا کہاں تک صحیح ہے؟ نمبر 2، وجود شعور کو سدھارتا ہے، کیا شعور وجود کو سنوارتا نہیں؟ نمبر 3، سرمایہ دارانہ نظام کی جگہ پرولتاری نظام لینے والا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا مثلثی حرکت رک جائے گی؟ نمبر 4، اگر مذہب یا فلسفہ یا ادب براہ راست اور شعوری طور پر اقتصادیات کا نتیجہ نہیں، تو اقتصادیات کا اس قدر پرچار کیوں؟ اگر اس کی حیثیت پہلی اینٹ کی ہے تو پہلی اینٹ کو محل سے زیادہ اہم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اور پھر یہ محل کیسے تعمیر ہوتا ہے؟ انفرادی جائزے کے تحت احتشام حسین کی تنقید کا بھی کلیم الدین احمد نے غیر مطالعہ کیا، اور تنزیہ طور پر ان کی انفرادیت پر اس طرح روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، احتشام صاحب کی انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ باتوں کو چھیڑتے ہیں، لیکن ان پر کافی روشنی نہیں ڈالتے، مسئلوں کو الجھاتے ہیں، سلجھاتے نہیں، بحث کرتے ہیں لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ نمبر 2، دوسری انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سیدھے طور پر بات نہیں کر سکتے، ان کا دماغ سیدھے اور ہموار راستے پر چلنا پسند نہیں کرتا، وہ ٹیڑھا میڑھا پیچ و خم کھاتا ہوا چلتا ہے۔ نمبر 3، ترقی پسند نقاد اپنی ہر تنقید بابا آدم سے شروع کرتے ہیں۔ زندگی ایک جدلیاتی حقیقت ہے جو تعمیر و تخریب کے ارتقائی عمل سے ترقی پذیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تنقیدوں میں اس قدر تکرار ہے، وہ نظیر پر لکھیں یا غالب پر، اختر شیرانی یا مجاز پر، ایک ہی قسم کی باتیں ملتی ہیں۔ اس سلسلے کے چوتھے نقاد ڈاکٹر محمد حسن ہیں۔ ان پر گفتگو کا آغاز کلیم الدین احمد اس طرح کرتے ہیں: محمد حسن صاحب کے ذکر کی چندہ ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ بھی مارکسی نقاد ہیں۔ احتشام صاحب پر تفصیل سے لکھا جا چکا ہے۔ محمد حسن صاحب احتشام صاحب کے پیروں اور قصیدہ گویوں میں سے ہیں، اس لیے کہی ہوئی باتوں کو دہرانا تحصیل حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال اس مضمون میں کلیم الدین احمد نے کئی تنقیدی مضامین سے اقتباسات دے کر ڈاکٹر محمد حسن کے تنقیدی خیالات سے بحث کی ہے۔ یہ بحث کس نوع کے تجزیے اور کس قسم کے مباحث پر مبنی ہوگی، اس کا کسی قدر اندازہ سطور بالا میں دیے گئے اقتباس سے بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ محمد حسن نے اپنی تحریروں میں جن تحریکوں اور تاریخی حوالوں کا اہتمام رکھا ہے، اس کے بارے میں کلیم الدین احمد نے ان الفاظ میں نتیجہ برآمد کیا ہے: اس قسم کی باتوں کا کوئی مقصد نہیں، صرف لکھنے والے کو اپنی ذہانت اور طباعی کا ڈیمانسٹریشن کرنا تھا، جس کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی۔ کلیم الدین احمد نے رشید احمد صدیقی پر بھی تفصیلی مضمون لکھا ہے، اور رشید صاحب نے ترقی پسند ادب پر جو اعتراضات کیے ہیں انہیں سراہا بھی ہے۔ ترقی پسند ادب کے حوالے سے کلیم الدین احمد نے 2 کتابوں پر تبصرہ بھی کیا ہے۔
ایک عزیز احمد کی تصنیف ترقی پسند ادب اور دوسری علی سردار جعفری کی تصنیف ہے۔ عزیز احمد کی کتاب پر ابواب کے حوالوں سے اقتباسات پیش کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے: ترقی پسند ادب میں کام کی باتیں بھی ہیں اور ناکام باتیں بھی، تیز بصیرت بھی ہے اور سطحیت بھی، انفرادیت بھی ہے اور اشتراکیت بھی۔ کلیم الدین احمد کے لیے جیسے کہ کہا جا چکا ہے کہ وہ ادبی تحریروں سے سرسری نہیں گزرتے، بلکہ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ خوردبینی مطالعہ کر کے نہ صرف بات سے بات پیدا کرتے ہیں بلکہ بعض لغزشوں کی گرفت بھی خوب کرتے ہیں۔ مثلاً علی سردار جعفری کی کتاب پر اپنے تبصرے میں وہ لکھتے ہیں: دوسری کتاب علی سردار جعفری کی تصنیف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عزیز احمد کے نقطۂ نگاہ کے بعض زاویے ٹیڑھے معلوم ہوتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ نقطے کے زاویے کیسے ہوتے ہیں۔ شاید وہ ان ٹیڑھے زاویوں کو سیدھا کرنے کے لیے اپنی کتاب لکھتے ہیں۔ کلیم الدین احمد نے علی سردار جعفری کی اس تصنیف کو تنقید میں شمار نہیں کیا، بلکہ انہیں ایک شاعر کے تاثرات سے تعبیر کیا ہے، اور آخر میں نتیجے کے طور پر یہ عبارت درج کی ہے: اس کتاب میں کوئی خاص نئی بات نہیں، وہ مارکسی رنگ کے خیالات ہیں جو کارڈویل اور 2-3 روسی لکھنے والوں سے مستعار لیے گئے ہیں، اور انہی مستعار باتوں کے سہارے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ خیالات صاف نہیں، وہ ٹھیک سے ہضم نہیں ہوئے ہیں، اس لیے یہ کتاب نہیں بدہضمی کی لمبی ڈکار ہے۔ اور پھر عبارت بھی کچھ ایسی ہے کہ وہ باتوں کو سلجھانے کے عوض الجھا دیتی ہے۔ کلیم الدین احمد نے ادب کے دیگر موضوعات پر کھل کر اور بہت جم کر بھی لکھا ہے۔ ہر جگہ ان کا اپنا انفرادی اور بالعموم اختلافی نقطہ نظر ہوتا ہے، جسے ان کے معترضین منفی تنقید سے تعبیر کرتے ہیں۔ تاہم اس حقیقت سے ان کے مخالفین بھی انکار نہیں کر سکتے کہ وہ سنجیدگی سے مطالعہ کرنے اور جرات کے ساتھ اظہار رائے کرنے والے لوگوں میں تھے۔ علاوہ ازیں ان کے خیالات کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت تنقید کی جو فضا تھی اسے ایسے ہی ایک بے باک اور جرات مند نقاد کی ضرورت بھی تھی، تاکہ اس شعبے میں کام کرنے والوں کو ان کے سفر کے راستوں اور منزل کا احساس بھی دلایا جا سکے۔ کلیم الدین احمد نے یہ منصب ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا ہے، اور یقیناً دوسرے نقادوں کو بھی اپنی تحریروں کے ذریعے اس ذمہ داری کا احساس دلایا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تحقیقی مطالعے کا بقیہ حصہ اگلی پوسٹ میں سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔